سورہ لقمان کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ لقمان وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ سے شروع ہونے والی آیت نمبر 27 اور 28 کے علاوہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں۔ لقمان نام رکھنے کی وجہ، اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ سورت سورہ لقمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ سورہ لقمان کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کرنے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دستور اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دائمی معجزے قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا گروہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا اور ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو وہ جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ نمبر 2، کائنات کی تخلیق بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی، اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، ہر طرح کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچیں، نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں، تکبر سے بچیں اور عاجزی و انکساری اختیار کریں، زمین پر نرمی سے چلیں اور اپنی آوازیں ہلکی رکھیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں شرک پر قائم رہنے والے مشرکین کی سرزنش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا انکار کرنے پر ان کی مذمت بیان کی گئی، اور مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ نجات کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام قبول کرنا اور نیک اعمال کرنا ہے۔ نمبر 5، کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عبادت کا مستحق ہونے میں بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کیے جانے کا حقدار ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دن اور رات کے آنے جانے سے، چاند اور سورج کو مسخر کیے جانے سے اور سمندروں میں کشتیوں کی روانی سے استدلال کیا گیا۔ نمبر 7، اس سورت کے آخر میں تقوی و پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا جو کہ بہر صورت آئے گا، اور یہ بتایا گیا کہ مخصوص 5 غیبی چیزوں کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ سورہ روم کے ساتھ مناسبت، سورہ لقمان کی اپنے سے ماقبل سورت روم کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ روم کے آخر میں اور سورہ لقمان کی ابتدا میں قرآن پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مسلمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں متعدد مضامین مشترک ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کفار و مشرکین پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مضطرب ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اور جب ان سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين۔ ترجمہ، الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیتیں اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت والی ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ قرآن کریم کی شان، معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں فلاح و کامیابی حاصل کرنے کے تمام تر سامان موجود ہیں، اور نیک لوگ اس کا دامن مضبوطی سے تھام کر گمراہی اور عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ نیز یہ کتاب حکمت کے انمول خزانوں سے مالا مال ہے، لہذا مومن کو اسی حکمت و دانش میں مشغول ہونا چاہیے
اور اسے چھوڑ کر فضول قسم کے قصے کہانیوں میں لگے رہنا مومن کی شان نہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو نماز کو اس کی تمام شرائط اور حقوق کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں فرض ہونے والی زکوٰۃ اس کے حقداروں کو دیتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا و سزا میں شک یا انکار نہیں کرتے بلکہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جن کے یہ اوصاف ہیں وہی لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر کے حقیقی طور پر کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 اور 5 سے معلوم ہونے والی باتیں۔ ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے اوصاف اپنا کر حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے حضرات میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کرے۔ نمبر 2، جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دے تب تک وہ ہدایت نہیں پا سکتا، لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور نیک اعمال کی توفیق مانگتا رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت نضر بن حارث بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے عجمی لوگوں کے قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں خریدی ہوئی تھیں، اور وہ کہانیاں قریش کو سنا کر کہا کرتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے واقعات سناتے ہیں اور میں تمہیں رستم، اسفندیار اور ایران کے شہنشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ جہالت کی بنا پر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی وضاحت، لہو یعنی کھیل، ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ اس میں بے مقصد و بے اصل اور جھوٹے قصے، کہانیاں اور افسانے، جادو، ناجائز لطیفے اور گانا بجانا وغیرہ سب داخل ہے۔ اس قسم کے آلات لہو و لعب کو بیچنا بھی منع ہے اور خریدنا بھی ناجائز، کیونکہ یہ آیت ان خریداروں کی برائی بیان کرنے کے بارے میں ہی اتری ہے۔ اسی طرح ناجائز ناول، گندے رسالے، سنیما کے ٹکٹ، تماشے وغیرہ کے اسباب سب کی خرید و فروخت منع ہے کہ یہ تمام لہو الحدیث یا ان کے ذرائع ہیں۔ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، قرآن مجید سننے سے اعراض کرنا اور دین اسلام سے روکنے کی خاطر بے فائدہ واقعات، جھوٹی اور بے اصل کہانیاں اور لطیفے وغیرہ سنا کر قرآن مجید سننے سے ہٹا دینا عظیم ترین جرم ہے اور اس جرم کا مرتکب دردناک عذاب کا حقدار ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو گمراہ کرنے والے کا عذاب گمراہ ہونے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ تمام گمراہوں کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ نمبر 3، اس آیت سے علماء کرام نے گانے بجانے کی حرمت پر استدلال کیا ہے۔ گانے بجانے کی مذمت، اس آیت میں لہو الحدیث سے متعلق ممتاز مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اس مناسبت سے یہاں گانے بجانے کی مذمت پر 2 احادیث اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں زمین میں دھسنا، مسخ ہونا اور آسمان سے پتھر برسنا ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جب گانے والیوں اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا
اور شرابوں کو سرے عام پیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانا سننے کے لیے کسی باندی کے پاس بیٹھا، اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے استاد کی طرف خط لکھا اور فرمایا، یہ خط اللہ عز و جل کے بندے عمر امیر المومنین کی جانب سے سہل کی طرف ہے۔ اما بعد، میں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنی معلومات کی بنا پر تمہیں منتخب کیا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو تمہارے سپرد کر دیا ہے، کسی اور غلام یا کسی خاص معتمد کے سپرد نہیں کیا، لہذا تم ان کے ساتھ مناسب و بقدر ضرورت سختی کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ ان کے آگے بڑھنے کو زیادہ ممکن بنائے گی۔ عام لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنے دو، کیونکہ یہ غفلت پیدا کرتی ہے۔ زیادہ ہنسنے سے روکو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مار ڈالتا ہے۔ تمہاری تعلیم سے سب سے پہلے جس چیز کا میرے بچے اعتقاد رکھیں وہ لہو و لعب سے نفرت ہونی چاہیے، جس کا آغاز شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور اس کا انجام رحمان کی ناراضگی ہے۔ اصحاب علم میں سے سکہ لوگوں سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ لہو و لعب کے آلات کا سننا اور ان کا شیفتہ ہونا یہ دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی گھاس اگاتا ہے۔ میری زندگی کی قسم، ان مقامات پر حاضر ہونے کو ترک کر کے اپنے آپ کو بچانا دانش بندوں کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے دل میں نفاق کو قائم رکھیں۔ جب وہ ان گانوں سے جدا ہوتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ اس کے کانوں نے جو سنا ہے وہ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ان بچوں میں سے ہر ایک کو قرآن حکیم کے ایک حصے سے سبق شروع کراؤ، وہ اس کی قرأت میں خوب مضبوط ہو۔ گانے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام، فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گانا سننے اور سنانے سے متعلق انتہائی تحقیقی کلام فرمایا ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ مزامیر یعنی لہو و لعب کے آلات لہو و لعب کے طور پر سننا اور سنانا بلا شبہ حرام، ان کی حرمت اولیاء اور علماء دونوں کے کلمات عالیہ میں واضح ہے۔ ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں شک نہیں کہ اصرار کے بعد گناہ کبیرہ ہے۔ مزامیر کے بغیر محض سننے کی چند صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی عورتوں یا بدکار عورتوں اور محل فتنہ امردوں کا گانا۔ نمبر 2، جو چیز گائی جائے وہ معصیت پر مشتمل ہو، مثلا فحش یا جھوٹ یا کسی مسلمان یا ذمہ کافر کی مذمت یا شراب اور زنا وغیرہ فاسقانہ کاموں کی ترغیب یا کسی زندہ عورت خواہ امرت کے حسن کی یقینی طور پر تعریف یا کسی معین عورت کا اگرچہ مردہ ہو ایسا ذکر جس سے اس کے قریبی رشتہ داروں کو حیا اور آر آئے۔ نمبر 3، لہو و لعب کے طور پر سنا جائے اگرچہ اس میں کسی مذموم چیز کا ذکر نہ ہو۔ یہ تینوں صورتیں ممنوع ہیں اور ایسا ہی گانا لہو الحدیث ہے۔ اس کے حرام ہونے کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہو تو صرف یہ حدیث کل لعب ابن آدم حرام الا ثلاثہ، یعنی ابن آدم کا ہر کھیل حرام ہے سوائے 3 کھیلوں کے، کافی ہے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ وہ گانا جس میں نہ مزامیر ہوں، نہ گانے والے محل فتنہ ہوں، نہ لہو و لعب مقصود ہو اور نہ کوئی ناجائز کلام ہو، اس سے بھی ان لوگوں کو روکا جائے گا جو فاسق و فاجر اور دنیا کی شہوات میں مست ہوں۔ البتہ نفسانی خواہشات اور برے خیالات سے پاک دلوں والے وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، ان کے حق میں یہ بغیر آلات موسیقی والے سادہ اشعار کا سننا جائز بلکہ مستحب کا یہ تو دور نہیں، کیونکہ گانا کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتا بلکہ دبی بات کو ابھارتا ہے۔ جب دل میں بری خواہش اور بےہودہ آلائشیں ہوں تو وہ انہی کو ترقی دے گا، اور جو پاک مبارک ستھرے دل شہوات سے خالی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے اس شوق محمود اور عشق مسعود کو افزائش دے گا۔ ان بندگان خدا کے حق میں اسے ایک عظیم دینی کام ٹھہرانا کچھ بیجا نہیں۔ یہ اس چیز کا بیان تھا جسے عرف میں گانا کہتے ہیں، اور اگر حمد و نعت، منقبت، واز و نصیحت اور آخرت کے ذکر پر مشتمل اشعار بوڑھے یا جوان مرد خوش الہانی سے پڑھے اور نیک نیت سے سنے جائیں کہ اسے عرف میں گانا نہیں بلکہ پڑھنا کہتے ہیں، تو اس کے منع ہونے پر شریعت سے اصلاً دلیل نہیں ہے۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص مسجد اقدس میں ممبر رکھنا اور ان کا اس پر کھڑے ہو کر نعت اقدس سنانا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا سننا خود صحیح بخاری شریف کی حدیث سے واضح ہے، اور عرب میں خودی کی رسم کا صحابہ و تابعین کے زمانے بلکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں رائج رہنا مردوں کی خوش الہانی کے جواز پر روشن دلیل ہے۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خودی کرنے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہ فرمایا بلکہ عورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے یا انجشتو رویدہ لا تکسر القواریر ارشاد ہوا کہ ان کی آواز دلکش و دل نواز تھی۔ عورتیں نرم و نازک شیشیاں ہیں جنہیں تھوڑی ٹھیس بہت ہوتی ہے، غرض مدار کار فتنہ کے تحقق اور توقع پر ہے۔ جہاں فتنہ ثابت وہاں حرمت کا حکم ہے،
اور جہاں فتنے کی توقع اور اندیشہ ہے وہاں سد ذریعہ کے پیش نظر ممانعت کا حکم ہے. جہاں نہ فتنہ ثابت نہ فتنے کی توقع تو وہاں نہ حرمت کا حکم ہے نہ ممانعت، بلکہ اچھی نیت ہو تو مستحب ہو سکتا ہے. بحمد اللہ تعالی یہ چند سطروں میں تحقیق نفیس ہے کہ انشاءاللہ العزیز حق اس سے متجاوز نہیں. نوٹ، یہاں خلاصے میں کچھ چیزیں ترک بھی کر دی ہیں. دین اسلام سے روکنے اور دور کرنے والوں کے لیے سامان عبرت. ہمارے معاشرے میں غیر مسلموں اور نام نہاد مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو لوگوں کو دین اسلام سے دور رکھنے، مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے اور اس کا مخالف بنانے کے لیے منظم انداز میں کوششیں کرتے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان کے پاس ایک بڑا ذریعہ عورت ہے. ایسے لوگ اسلامی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ خود وہ ہیں جو عورت کے جسم فروشی پر اطمینان محسوس کرتے ہیں اور ماڈل کا نام دے کر اس کی اداؤں کی قیمت لگانے کو روشن خیالی قرار دیتے ہیں. یعنی عورت کی حفاظت کی جائے اور اسے گھر بیٹھے ہر چیز عزت کے ساتھ مہیا کرنے کا کہا جائے جیسے اسلام کا حکم ہے، تو روشن خیال کہلانے والوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور بکری گائے کی طرح اس کے جسم یا اس کے علاوہ اس کے ناچ یا اداؤں کو فروخت کے لیے پیش کیا جائے تو ان لوگوں کی نظر میں یہ عورت کو اس کا صحیح مقام دینا قرار پاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام جیسا امن و سلامتی کا داعی مذہب دنیا میں نہیں ہے. عورتوں اور بچوں کو جتنے حقوق اس دین میں دیے گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے جو اقدامات اس دین میں کیے گئے، کسی اور دین میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس میں مقرر کی گئی جرموں کی سزائیں انسانوں کی بقا، سلامتی اور معاشرے میں امن و امان کی علم بردار ہیں. ایسے تمام لوگوں کے لیے اس آیت میں بڑی عبرت ہے کہ اگر یہ اپنی ان ذلیل حرکات سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اولئک لہم عذاب مہین کے مطابق ذلت کے عذاب کے حقدار ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ترجمہ: اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب کھیل کی باتیں خریدنے والے کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت تو تکبر کرتے ہوئے ایسی حالت بنا لیتا ہے جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں کوئی بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتا. تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. قرآن مجید کی تلاوت سننے سے متعلق دو احکام. یہاں قرآن کریم کی تلاوت سننے سے متعلق دو احکام سماعت کیجیے. نمبر 1، قرآن کریم ذوق اور شوق سے سننا چاہیے. اس کی تلاوت کے وقت دنیاوی کاروبار میں مشغول رہنا اور تلاوت کی پرواہ نہ کرنا کفار کا طریقہ ہے. نمبر 2، قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا فرض ہے، لہذا جہاں لوگ قرآن شریف سننے سے مجبور ہوں، کاروبار میں مشغول ہوں، وہاں بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے. یاد رہے کہ تلاوت قرآن کے احکام اور تعلیم قرآن کے احکام میں فرق ہے. ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے فقہ کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ترجمہ: بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. کافروں کی سزا ذکر کرنے کے بعد یہاں سے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کے لیے نعمتوں اور چین کے ایسے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ان سے اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ کوئی اسے وعدہ پورا کرنے سے روک نہیں سکتا اور اس کا ہر فعل حکمت اور مصلحت کے تمام تر تقاضوں کے عین مطابق ہے. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ ترجمہ، اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس قسم کا جوڑا اگایا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت پر دلالت کرنے والی 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بنایا۔ انہیں ستونوں کے بغیر بنانے کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی ستون ہے ہی نہیں اور تمہاری نظر خود اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمانوں کے ستون تو ہیں لیکن وہ ایسے نہیں جنہیں تم دیکھ سکو، اس لیے وہ گویا ایسا ہے جیسے ستونوں کے بغیر ہی بنا ہوا ہے۔ نمبر 2، زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ زمین ہلتی نہ رہے، اسی لیے اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے۔ جدید سائنس سے بھی یہی چیز ثابت ہے۔ نمبر 3، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ یاد رہے کہ بعض جانور پانی میں ہے، بعض زمین پر اور بعض ہوا میں ہے، مگر یہ سب زمین پر ہی ہے کیونکہ پانی زمین پر ہے اور ہوا بھی زمین سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ کچھ جانور کسی جگہ اور دوسرے بعض کسی اور جگہ پیدا فرمائے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آسمان کی طرف سے بارش کا پانی نازل فرمایا اور اس سے زمین میں عمدہ اقسام کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھاس اور درخت وغیرہ سب میں نر اور مادہ ہیں۔ نر درخت سے لگ کر جب ہوا مادہ درخت کو چھوتی ہے تو مادہ درخت حاملہ ہو کر پھل دیتا ہے۔ جدید سائنس سے بھی یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعتوں میں غور و فکر کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت آشکار ہو جائے گی۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ ترجمہ، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اے مشرکو تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کامل قدرت اور انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے یہ تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں جنہیں تم بھی دیکھتے ہو۔ اب تم بتاؤ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی عبادت کرتے اور انہیں پوچھتے ہو، انہوں نے ایسا کون سا کمال دکھایا ہے جس کی وجہ سے تم نے انہیں عبادت کا مستحق سمجھ لیا اور ان کی پوجا کرنے میں مصروف ہو گئے؟ ان کافروں کا حق سے دور ہونا اور گمراہی میں مبتلا ہونا واضح ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب یہ ہے، لقمان بن ناعور یا باعور بن ناحور بن تاروخ۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے تھے، جبکہ مفسر مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خالہ کے فرزند تھے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ دوپہر میں سوتے ہوئے انہیں ندا کی گئی، اے لقمان، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ انہوں نے ندا کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، اگر تو مجھے اختیار کا حق ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا،
اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے غلطی سے بچائے گا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فضائل۔ یہاں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت لقمان حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت محجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ ان میں سے 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ نمبر 1 حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکمت کی تعریف۔ حکمت کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، ان میں سے 4 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ نمبر 3 حکمت معرفت اور کاموں میں پختگی کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جس کے دل میں رکھتا ہے یہ اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمت آمیز کلمات۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت سے بھرپور گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہاں ان کے حکمت بھرے 3 کلام سماعت کیجیے۔ نمبر 1 لوگوں پر وہ چیز دراز ہو گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ آخرت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ بے شک دنیا پیٹ پھیر رہی ہے تاکہ وہ چلی جائے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور وہ گھر جس کی طرف تم جا رہے ہو اس سے زیادہ قریب ہے جس سے تم نکل رہے ہو۔ نمبر 2 علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کی قطروں سے۔ نمبر 3 تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ جو صبح سویرے آواز لگاتا ہے جبکہ تم اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکمت بھرے ارشادات۔ یوں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ارشاد حکمت کے انمول موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ البتہ موضوع کی مناسبت سے یہاں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 حکمت بھرے ارشادات سماعت کیجیے۔ نمبر 1 حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ نمبر 2 جو تھوڑا ہو اور کافی ہو وہ اس سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ نمبر 3 تقوی اختیار کرو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت اختیار کرو تو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 4 خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ اور جو شکر ادا کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے بھلے کے لیے ہی شکر کرتا ہے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور بندے کو ثواب ملتا ہے، اور جو اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کرے تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کے شکر سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں حمد کے لائق ہے، اگرچہ کوئی اس کی تعریف نہ کرے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام انعم تھا، اور ایک قول کے مطابق اشکم تھا۔ انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے۔ وہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامل ہونا تو آتینا لقمان الحکمہ میں بیان فرما دیا، اور دوسرے کی تکمیل کرنا وَهُوَ يَعِظُهُ سے ظاہر فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، کیونکہ اس میں جو عبادت کا مستحق نہیں اسے مستحق کے عبادت کے برابر قرار دینا ہے، اور عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا ہے، اور یہ دونوں باتیں عظیم ظلم ہیں۔ آیت وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے، اور نصیحت کی ابتدا عقائد کی اصلاح سے ہونی چاہیے، خصوصاً انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا چاہیے، اور سب سے پہلے انہیں شرک سے بچانا چاہیے کہ یہ نہایت اہم ہے۔ نمبر 2 انسان پہلے اپنے گھر والوں کو واضح نصیحت کرے پھر دوسروں کو۔ نمبر 3
نصیحت نرم الفاظ میں ہونی چاہیے. آپ نے اسے اے میرے بچے فرما کر خطاب فرمایا. نمبر 4، گزشتہ بزرگوں کی تعلیم یاد دلانا، ان کے اقوال نقل کرنا سنت الہیہ ہے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے بڑے پتھر، لوہا اور ہر وزنی چیز اٹھائی ہے، لیکن میں نے برے پڑوسی سے بھاری چیز کوئی نہیں اٹھائی. میں نے ہر کڑواہٹ دیکھی ہے مگر فقر سے زیادہ کڑوی چیز نہیں دیکھی. اے میرے بیٹے، جاہل کو قاصد بنا کر نہ بھیج. اگر تو کسی صاحب حکمت کو نہ پائے تو اپنا قاصد خود بن جا. اے میرے بیٹے، جنازوں میں حاضر ہوا کر اور شادیوں میں نہ جایا کر، کیونکہ جنازے تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور شادی تجھے دنیا کی خواہش دلاتی ہے. اے میرے بیٹے، سیر پر سیر ہو کر نہ کھا. اگر تو اس کھانے کو کتے کے سامنے پھینک دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو خود اسے کھائے. اے میرے بیٹے، اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ تجھے نگل لیا جائے اور نہ اتنا کڑوا ہو جا کہ تجھے باہر پھینک دیا جائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ترجمہ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اس آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہنے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید فرمائی. پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا. یعنی اس کی ماں کی کمزوری میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا ہے. جتنا حمل بڑھتا جاتا ہے اور بوجھ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے. عورت کو حاملہ ہونے کے بعد کمزوری، تھکن اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں. حمل خود کمزور کرنے والا ہے. درد ذہ کمزوری پر کمزوری ہے اور وضع حمل اس پر اور مزید شدت ہے، اور دودھ پلانا بھی مستقل مشقت کا ذریعہ ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بچے کا دودھ چھڑانے کی مدت ولادت کے وقت سے لے کر 2 سال تک ہے. ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت حاصل ہے. یہاں ماں کے 3 درجے بیان فرمائے گئے. ایک یہ کہ اس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی، دوسرا یہ کہ اس نے بچے کو پیٹ میں رکھا، تیسرا یہ کہ اسے دودھ پلایا. اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت حاصل ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ماں کی باپ سے 3 درجے زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. اس نے عرض کی پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. اس نے دوبارہ عرض کی پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. عرض کی پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ. ماں کا حق باپ کے حق پر مقدم ہے. اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان ارشاد فرماتے ہیں اولاد پر ماں باپ کا حق نہایت عظیم ہے اور ماں کا حق اس سے اعظم. قال اللہ تعالی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. ترجمہ، اور ہم نے تاکید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی. اسے پیٹ میں رکھے رہی، اس کی ماں تکلیف سے اور اسے جنا تکلیف سے، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھٹنا 30 مہینے میں ہے. اس آیت کریمہ میں رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق میں تاکید فرما کر ماں کو پھر خاص الگ کر کے گنا اور اس کی ان سختیوں اور تکلیفوں کو شمار فرمایا جو اسے حمل و ولادت اور 2 برس تک اپنے خون کا عطر پلانے میں پیش آئیں، جن کے باعث اس کا حق بہت اشد و اعظم ہو گیا. مگر اس زیادت کے یہ معنی ہے کہ خدمت میں دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے. مثلا 100 روپے ہیں اور کوئی خاص وجہ مانع تفضیل مادر یعنی ماں کو فضیلت دینے میں رکاوٹ نہیں تو باپ کو 25 دے، ماں کو 75. یا ماں یا باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو.
یا دونوں سفر سے آئے ہیں، پہلے ماں کے پاؤں دبائے پھر باپ کے، وعلی ھذا القیاس، نہ یہ کہ اگر والدین میں باہم تنازع ہو تو ماں کا ساتھ دے کر معاذ اللہ باپ کے در پہ ایذا ہو یا اس پر کسی طرح درستی کرے یا اسے جواب دے یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرے، یہ سب باتیں حرام اور اللہ عز و جل کی معصیت ہیں، اس میں نہ ماں کی اطاعت ہے نہ باپ کی، تو اسے ماں باپ میں سے کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں، وہ دونوں اس کی جنت و نار ہیں، جسے ایذا دے گا دوزخ کا مستحق ہوگا، والعیاذ باللہ۔ معصیت خالق میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اگر مثلا ماں چاہتی ہے کہ یہ باپ کو کسی طرح کا آزار پہنچائے اور یہ نہیں مانتا تو وہ ناراض ہوتی ہے، ہونے دے اور ہرگز نہ مانے۔ ایسے ہی باپ کی طرف سے ماں کے معاملے میں ان کی ایسی ناراضیاں کچھ قابل لحاظ نہ ہوں گی کہ یہ ان کی نری زیادتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح ہے، جس کی مثالیں ہم بتا چکے، اور تعظیم باپ کی زائد ہے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یہ وہ تاکید ہے جس کا ذکر اوپر فرمایا تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کا مقام انتہائی بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بندے کے والدین کا ذکر فرمایا اور ایک ساتھ دونوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی بدقسمت اپنے والدین کی خدمت نہ کرے اور انہیں تکلیفیں دے تو یہ اس کی بد نصیبی اور محرومی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے 5 گانا نمازیں ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کو شکر بجا لایا، اور جس نے 5 گانا نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی تو اس نے والدین کی شکر گزاری کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے، تم علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرا شریک محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تجھے جو کوئی بھی کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہے گا تو وہ بے علمی ہی سے کہے گا، لہذا اگر ایسا ماں باپ بھی کہیں تو ان کا کہنا نہ مان، کیونکہ والدین کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن اگر وہ شرک یا گناہ کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کر، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ البتہ دنیا میں حسن اخلاق، حسن سلوک، احسان اور تحمل کے ساتھ اچھی طرح ان کا ساتھ دے، لیکن دین میں ان کی پیروی نہ کر، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے راستے پر چل، پھر مرنے کے بعد میری ہی طرف تمہیں اور تمہارے والدین کو لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں تمہارے ایمان کی جزا دوں گا اور تمہارے والدین کو ان کے کفر کی سزا دوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا اور جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری ماں نے کہا، اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو نے کیا نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ تو یہ دین چھوڑنا ہوگا یا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور یوں میری وجہ سے تمہیں آر دلائی جائے گی اور تجھے یوں خطاب کیا جائے گا، اے اپنی ماں کے قاتل۔ یہ سن کر میں نے کہا، اے میری ماں ایسا نہ کر، میں کسی بھی وجہ سے یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک دن بغیر کچھ کھائے پیے رہی، اس نے صبح کی تو بڑی مشقت میں مبتلا تھی، پھر وہ ایک دن اور رات مزید اسی طرح رہی تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کہا، اے ماں اللہ تعالیٰ کی قسم تو جانتی ہے کہ اگر تیری 100 جانیں ہو اور ایک ایک کر کے تیری سب جانیں نکل جائیں تب بھی میں تیرے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، اب اگر تو چاہے تو کھا ورنہ مت کھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا تو اس نے کھانا کھا لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے راستے پر چل، اسی راہ کو مذہب سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے آدمی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے اور کہا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے اس مرد کی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں ایمان لے آیا ہوں اور صدق کے دل سے ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں۔ والدین کی خدمت اگرچہ عظیم چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جائے گا اور اسی کی اطاعت کی جائے گی۔ لہٰذا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے کا حکم دیں تو ان کا یہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کسی فرض چیز کو چھوڑنے کا کہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو اس وقت بھی ان کا حکم ماننا لازم نہیں۔ والدین سے متعلق اسلام کی شاندار تعلیمات۔ دین اسلام میں والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے اور اس سے متعلق مسلمانوں کو خصوصی احکامات دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ کافر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور نازیبا باتوں پر برداشت کا مظاہرہ کرنے اور ان پر احسان کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ دین اسلام ہی کا عظیم کارنامہ ہے جس نے والدین کے ماں باپ ہونے کا حق کو پورا کرنے کا حکم دیا اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ فی زمانہ والدین سے متعلق اولاد کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج نازوں سے پلے ہوئے بچے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے اور انہیں سنبھالنے کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ انہیں اچھا کھانا کھلانے، اچھی رہائش دینے اور ان کے آرام و سکون کا خیال کرنے کو تیار نہیں، اور کئی ملکوں میں تو اولاد کی اسی روش کو دیکھ کر وہاں کے حکمرانوں نے ان بوڑھے والدین کو کچھ سہارا دینے کے لیے اولڈ ہاؤس قائم کر دیے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی کے بقیہ دن وہاں کچھ تو چین سے گزار سکیں۔ ایسے والدین کی حسرت و یاس کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ان حالات کے تناظر میں والدین سے متعلق دی ہوئی اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے دین اسلام میں والدین کو جو حق دیے گئے اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کے جو احکام دیے گئے، ان کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں جو مضمون بیان ہوا یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور شرک کی ممانعت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا اور اس کا محل بھی ارشاد فرما دیا۔ اب یہاں سے پھر حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ذکر کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو اور اتنی چھوٹی ہونے کے ساتھ وہ کیسی ہی جگہ میں ہو اور وہ جگہ کتنی ہی پوشیدہ ہو، جیسے پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حاضر کر دے گا اور اس کا حساب فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کو جاننے والا اور اس سے خبردار ہے، اور اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس شان کو پہچان لے تو وہ برائی کرنے سے ضرور ڈرے گا۔ بظاہر معمولی سمجھے جانے والے اعمال کا بھی حساب ہوگا۔ اس آیت میں ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ ہمارا معمولی سے معمولی عمل بھی قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ: تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ اور ارشاد فرماتا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ:
اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور بظاہر چھوٹے سمجھے جانے والے اعمال پر بعض اوقات کس طرح گرفت ہوتی ہے، اس سے متعلق یہ حکایات سماعت فرمائیں۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غلہ ماپنے والا ایک شخص اس کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز وجل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی، جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت اس مٹی کی مقدار کم ہو جاتا تھا۔ میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں، لہذا ہمیں دنیا میں ہی اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی محاسبہ کر لینا اور برے اعمال سے سچی توبہ کر لینی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد ہونے والی گرفت اور آخرت کے سخت حساب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور۔ ترجمہ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو عقائد کے حوالے سے نصیحت کی، اور یہاں سے ان کی وہ نصیحت ذکر کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ظاہری اعمال کے حوالے سے کی اور جس کا تعلق اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ جو کہ کامل ترین عبادت ہے، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور انہیں بری بات سے منع کر، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے تم پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ وہ کام ہے جنہیں کرنا لازم ہے۔ آیت یا بنی اقم الصلاۃ سے معلوم ہونے والے اہم امور۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، نماز، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ایسی عبادات ہیں جن کا تمام امتوں میں حکم تھا۔ نمبر 2، اس میں بڑی پیاری ترتیب فرمائی گئی کہ واعظ کہنے والا عالم پہلے خود نیک عمل کرے پھر دوسروں سے کہے۔ بے عمل واعظ کا واعظ دلوں میں اثر نہیں کرتا، اور چونکہ اس راہ میں تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں لہٰذا صبر کا فرمایا گیا۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان دین کا مبلغ ہونا چاہیے اور جو مسئلہ سے درست معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے، صرف علماء پر ہی تبلیغ لازم نہیں ہے۔ نمبر 3، تبلیغ اور صبر کے اکٹھے بیان کرنے میں ایک اشارہ یہ ہے کہ تبلیغ میں صبر کے مراحل بہت مرتبہ پیش آتے ہیں، لہٰذا تکالیف کی وجہ سے تبلیغ سے باز نہیں آنا چاہیے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ ترجمہ، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ ولا تصعر خدك للناس، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر۔ یہاں سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نصیحت ذکر کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو باطنی اعمال کے حوالے سے فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے جب آدمی بات کرے تو تکبر کرنے والوں کی طرح انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیر لینے والا طریقہ اختیار نہ کرنا، بلکہ مالدار اور فقیر سبھی کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آنا اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلنا۔ بے شک اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ فخر اور اختیال میں فرق۔ یاد رہے کہ اندرونی عظمت پر اکڑنا فخر ہے جیسے علم، حسن، خوش آوازی، نسب، واز وغیرہ، اور بیرونی عظمت پر اکڑنا اختیال ہے جیسے مال، جائیداد، لشکر، نوکر چاکر وغیرہ۔ مراد یہ ہے کہ نہ ذاتی کمال پر فخر کرو اور نہ بیرونی فضائل پر اتراؤ، کیونکہ یہ چیزیں تمہاری اپنی نہیں بلکہ رب کریم کی عطا کی ہوئی ہیں اور وہ جب چاہے واپس لے لے۔ کسی شخص کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص امیر ہو یا غریب اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ جس سے بھی ملاقات ہو تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے اور اچھے انداز میں اس سے بات چیت کرنی چاہیے۔ غریبوں کو حقیر جان کر ان سے منہ موڑنا اور ان سے بات چیت کے دوران ایسا انداز اختیار کرنا جس میں حقارت کا پہلو نمایاں ہو، اسی طرح امیر لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، سب تکبر کی علامات ہیں۔ ان سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور سب اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ ترغیب کے لیے یہاں لوگوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلو سماعت کیجیے۔ چنانچہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے الفت فرماتے اور ان سے نفرت نہ کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر قوم کے بااخلاق فرد کی عزت فرماتے اور اسے اس کی قوم پر حاکم مقرر کر دیتے تھے۔ بد اخلاق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے، ان سے احتراز فرماتے، نہ یہ کہ ان سے منہ پھیر لیں اور بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر کوئی شخص یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ کوئی اور بھی اس سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک عزت والا ہے۔ جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھتا یا کسی ضرورت سے زیادہ قریب ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر فرماتے، یہاں تک کہ وہ شخص خود ہی اٹھ کر چلا جاتا۔ جو شخص بھی اپنی حاجت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا تو اسے دے کر بھیجتے یا اس سے نرم بات کرتے۔ غرض یہ کہ آپ کا اخلاق اس قدر وسیع تھا کہ وہ تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ نیز سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تو اپنے دربار میں سب سے پہلے حاجت مندوں کی طرف توجہ فرماتے اور سب کی درخواستوں کو سن کر ان کی حاجت روائی فرماتے اور قبائل کے نمائندوں سے ملاقاتیں فرماتے، اور اس دوران تمام حاضرین کمال ادب سے سر جھکائے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ امیر و فقیر، شہری اور دیہاتی، سب قسم کے لوگ حاضر دربار ہوتے اور اپنے اپنے لہجوں میں سوال و جواب کرتے۔ کوئی شخص اگر بولتا تو خواہ وہ کتنا ہی غریب و مسکین کیوں نہ ہو، مگر دوسرا شخص اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا امیر کبیر ہو، اس کی بات کاٹ کر بول نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ سوال و جواب بے حد سے زیادہ بڑھ جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمال حلم سے برداشت فرماتے اور سب کو مسائل اور اسلامی احکام کی تعلیم و تلقین اور واضح و نصیحت فرماتے رہتے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبائل سے آنے والے وفدوں کے استقبال اور ان کی ملاقات کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ ہر وفد کے آنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی عمدہ پوشاک زیب تن فرما کر کاشانہ اقدس سے نکلتے اور اپنے خصوصی اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی حکم دیتے تھے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں، پھر ان مہمانوں کو اچھے سے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے اور ان لوگوں کی مہمان نوازی اور خاطر مدارت کا خاص طور پر خیال فرماتے تھے، اور ان مہمانوں سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی شریف میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر نشست فرماتے، پھر ہر ایک وفد سے نہایت ہی خوش روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے اور ان کی حاجتوں اور حالتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے، اور پھر ان کو ضروری عقائد و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے، اور ہر وفد کو ان کے درجات و مراتب کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ نقد یا سامان بھی تحائف اور انعامات کے طور پر عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو حقیر جاننے اور ان سے حقارت آمیز سلوک کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اکڑ کر چلنے کی مذمت۔ آیت میں اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا گیا، اس مناسبت سے یہاں اکڑ کر چلنے کی مذمت پر مشتمل 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اکڑ کر چلنے لگے گی اور ایران اور روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت کرنے لگیں گے تو اس وقت شریر لوگ اچھے لوگوں پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس مذموم فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت سست، کیونکہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں، ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں چھچھورا پن ہے، بلکہ تم درمیانی چال سے چلو، نیز شور کرنے اور چیخنے چلانے سے احتراز کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ مقصود یہ کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے اور اس میں کچھ فضیلت نہیں، جیسے گدھے کی آواز کے بلند ہونے کے باوجود مکروہ اور وحشت انگیز ہے۔ آہستہ چلنے کی فضیلت اور بہت تیز چلنے کی مذمت۔ اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ شان سے زمین پر آہستہ چلنا کامل ایمان والوں کا وصف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ ترجمہ،
اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں. اور اتنا تیز چلنا جو بھاگنے کے مشابہ ہو، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیز چلنا مومن کا وقار کھو دیتا ہے. چلنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت. یہاں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے سے متعلق دو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال سماعت کیجیے. نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ چلتے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا جھک کر چلتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں. نمبر 2، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے، قدم لمبا رکھتے، اور جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں. چلنے کی سنتیں اور آداب. آیت کی مناسبت سے یہاں چلنے کی 7 سنتیں اور آداب سماعت کیجیے. نمبر 1، جوتا پہن کر چلیں. نمبر 2، کوشش کر کے راستے کے کنارے چلیں، درمیان میں نہ چلیں. نمبر 3، درمیانی چال چلیں، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہوں. نمبر 4، احمقوں اور مغروروں کی طرح گریبان کھول کر سینہ تان کر نہ چلیں بلکہ شریفوں کی طرح چلیں. نمبر 5، راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں بلکہ دائیں یا بائیں طرف سے گزر جائیں. نمبر 6، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہ چلیں بلکہ بد نگاہی سے بچتے ہوئے نیچی نظریں کر کے چلیں. نمبر 7، یہ بھی خیال رکھیے کہ چلتے وقت جوتے کی آواز پیدا نہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چلتے وقت جوتوں کی آواز ناپسند تھی. چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سخت گرمی کے دن بقیع غرقد کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دوسرے لوگ آتے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جوتوں کی آواز سنتے تو یہ بات آپ کو بہت ناگوار معلوم ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے حتیٰ کہ وہ لوگ آگے نکل جاتے اور آپ یہ عمل اس لیے فرماتے تاکہ دل میں فخر پیدا نہ ہو. ضرورت سے زیادہ بلند آواز سے گفتگو کرنے اور زیادہ باتیں کرنے کی مذمت. ضرورت سے زیادہ آواز بلند کر کے اور چلا چلا کر گفتگو کرنا ایک ناپسندیدہ فعل ہے اور اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے یہاں اس کی مثال گدھے کی آواز سے دی گئی ہے. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ وہ کسی شخص کو بلند اور سخت آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں اور یہ پسند فرماتے تھے کہ وہ اسے نرم آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں. اور بلا ضرورت زیادہ باتیں کرنے والے کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، لوگوں سے زبان درازی کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ناپسندیدہ گفتگو سے بچنے اور اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. گفتگو کرنے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے، اور آپ کا کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے، اور اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی کبھی 3 مرتبہ فرما دیتے تاکہ سننے والے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جامع کلمات کا معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے. بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب. آیت کی مناسبت سے یہاں بات چیت کرنے کی 6 سنتیں اور آداب بھی سماعت کیجیے تاکہ ہمارا چلنا پھرنا بھی اور گفتگو کرنا بھی سنت کے مطابق ہو. نمبر 1، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا سنت ہے. نمبر 2، چلا چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں رائج ہے، یہ خلاف سنت ہے. نمبر 3، گفتگو کرتے وقت چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھرا اور بڑوں کے سامنے ادب والا لہجہ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے. نمبر 4، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو تب تک اطمینان سے سنیں اور اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں. نمبر 5، بلا ضرورت زیادہ باتیں نہ کریں اور نہ ہی دوران گفتگو زیادہ کہکہے لگائیں کہ زیادہ باتیں کرنے اور کہکہا لگانے سے وقار مجروح ہوتا ہے. نمبر 6، دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ معزز و مہذب لوگوں کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولاد کی تربیت میں قابل لحاظ امور.
حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی جو نصیحتیں یہاں ذکر ہوئی، ان سے معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت کرنے کے معاملے میں والدین کو ان 4 امور کا بطور خاص لحاظ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ان کے عقائد کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 2، ان کے ظاہری اعمال درست کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ان کے باطن کی اصلاح اور درستی کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ نمبر 4، ان کی اخلاقیات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں۔ جیسے عقائد کی درستی دنیا میں بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات کا سبب ہے، اور عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے، اور عقائد کی درستی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونے، جنت میں داخلہ نصیب ہونے کا مضبوط ذریعہ ہے، اور جس کے عقائد درست نہ ہوئے اور گمراہی کی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہو گیا، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ تو ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائے گا۔ اسی طرح ظاہری اور باطنی اعمال صحیح ہوں گے تو دنیا میں نیک نامی اور عزت و شہرت کا ذریعہ ہیں، اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے، اور اگر درست نہ ہوں گے تو دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامان ہے، اور آخرت میں جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یوں ہی اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے اور لوگ اس کی عزت کریں گے، جبکہ برے اخلاق ہونے کی صورت میں معاشرے میں اس کا جو وقار گرے گا اور بے عزتی ہوگی وہ تو اپنی جگہ الٹا والدین کی بدنامی اور رسوائی کا سبب ہوگا، اور اچھے اخلاق آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہیں، جبکہ برے اخلاق اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور لوگوں کی طرف سے اپنے حقوق کے مطالبات کا سامان ہے۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا اور چالاک ہوشیار ہے، لیکن اس طرف توجہ بہت ہی کم کرتے ہیں کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور اس کے ظاہری اور باطنی اعمال کس رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ انتہائی دلی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے، اس کے پاس عہدے اور منصب ہوں، عزت، دولت اور شہرت اس کے گھر کی کنیز بنے، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دینی اعتبار سے بھی کامیابی کی راہ پر چلے۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین و مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہو، اس کے عقائد اور اعمال درست ہوں، اور اس کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو تو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور انہیں بھی عیش و آرام نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ جو لوگ صرف اپنی دنیا سنوارنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد صرف دنیا کی زیب و زینت اور اس کی آسائشوں کا حصول ہے، ان کے لیے اس آیت میں بڑی عبرت اور نصیحت موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ ترجمہ، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ترجمہ، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے اور والدین کے دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا سامان ہو، آمین۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کو اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی، اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ انہیں نہ علم ہے اور نہ عقل اور نہ کوئی روشن کتاب۔ الم ترو، کیا تم نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلی آیت میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصیحتوں کا بیان ہوا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی، اور اب یہاں سے وہ نعمتیں ذکر کی جا رہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر استدلال ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جیسے سورج، چاند اور ستارے، اور جو کچھ زمین میں ہے جیسے دریا، نہریں، کانے، پہاڑ، درخت، پھل، چوپائے وغیرہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، جس کے نتیجے میں تم آسمانی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور زمینی چیزوں سے فائدے حاصل کرتے ہو۔ فَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی۔ یہاں ظاہری اور باطنی نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جن میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ مختلف افراد کو مختلف نعمتیں عطا کی گئیں۔ ان مختلف اقوال میں سے 6 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ظاہری نعمت سے مراد اسلام اور قرآن ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیے، تمہاری پوشیدہ باتیں نہ کھولی اور تمہیں سزا دینے میں جلدی نہ فرمائی۔ نمبر 2، ظاہری نعمت سے مراد اعضاء کی درستی اور صورت کا حسن ہے، اور باطنی نعمت سے مراد دل کا اعتقاد ہے۔ نمبر 3، ظاہری نعمت سے مراد رزق ہے، اور باطنی نعمت سے مراد حسن خلق ہے۔ نمبر 4، ظاہری نعمت سے مراد شرعی احکام کا ہلکا ہونا ہے، اور باطنی نعمت سے مراد شفاعت ہے۔ نمبر 5، ظاہری نعمت سے مراد اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتح یاب ہونا ہے، اور باطنی نعمت سے مراد فرشتوں کا امداد کے لیے آنا ہے۔ نمبر 6، ظاہری نعمت سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے، اور باطنی نعمت سے مراد ان کی محبت ہے۔ یہ تو چند نعمتیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی کثیر ہیں کہ انہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ: اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ تو کیا یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ عقل، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے، اس لیے وہ جو کہیں گے جہالت اور نادانی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی جرت اور لب کشائی انتہائی بیجا اور گمراہی ہے۔ شان نزول: یہ آیت نضر بن حارث، ابی بن خلف، امیہ بن خلف اور ان جیسے دیگر کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو بے علم اور جاہل ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جھگڑے کیا کرتے تھے۔ نوٹ: اس آیت کی تفسیر سے متعلق مزید کلام سورہ حج کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں جو بات نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ عقائد میں کلام کرنے کو لوگوں نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے، اور اگر عوام میں بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے جیسے سیاست اور ریاست کے ہر مسئلے پر کلام کرنے کو اپنا حق سمجھ لیا ہے، اسی طرح دین، اسلام، قرآن، ایمان، آخرت اور خدا کے بارے میں بھی بے سوچے سمجھے بس اپنے دماغ میں اپنی کوئی من پسند یا سنی سنائی بات بٹھا کر کلام کر لینے کو آسان سمجھ لیا ہے۔ یہ نہایت خطرناک روش ہے۔ سیاست وغیرہ میں لوگ مختلف نقطہ ہائے نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن عقائد اور دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں متعین طور پر وہی عقیدہ رکھنا فرض ہے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اور جسے امت مسلمہ نے اپنایا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی بھی شخص اپنی ذاتی رائے ہرگز نہ دے، بلکہ کوئی بات ہو تو فوراً یہی کہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا، اور میں اپنی رائے سے نہ کوئی بات کہنا چاہتا ہوں اور نہ امت مسلمہ سے ہٹ کر کسی کی رائے سننا چاہتا ہوں۔ علماء اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھنے والوں کو نصیحت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم کے بغیر دینی احکام اور مسائل میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو علماء اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، اور جب انہیں اپنی پسند اور مراد کے مطابق جواب نہیں ملتا تو وہ جاہلوں کی طرح جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک عالم اور مفتی کی ذمہ داری شریعت کے حکم کو بیان کرنا ہے، جبکہ عوام کی ذمہ داری
اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ بحث کرنا اور جاہلوں کی طرح جھگڑا شروع کر دینا تو کسی مسلمان کی شان نہیں بلکہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلا رہا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، ارشاد فرمایا کہ جب ان جھگڑا کرنے والوں سے کہا جائے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے تم اس کی پیروی کرو، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی رہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا اگرچہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو جب بھی وہ اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ یہ کتنے بے وقوف ہیں کہ انہیں معلوم بھی ہے کہ شیطان انہیں گمراہ کر رہا ہے اور دوزخ کی طرف بلا رہا ہے، مگر پھر بھی شریعت پر چلنے کی بجائے جاہل باپ دادوں کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ترجمہ، تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے، یعنی جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا دین قبول کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو، اپنے کام اسی کے سپرد کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے اور وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور اس کے ذریعے وہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہو جائے گا اور سب کاموں کی انتہا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے تو وہ ایسے شخص کو اچھی جزا دے گا۔ آخرت میں اچھی جزا پانے کے لیے ضروری عمل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اچھی جزا پانے کے لیے صحیح ایمان اور درست نیک اعمال دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہی چیز قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ ترجمہ، اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور ان قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ترجمہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جو ایمان والا نہیں اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں، اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے کیسے ہی اچھے عمل کر رہا ہو، اور جو صحیح ایمان لانے کے بعد نیک عمل نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو خطرے پر پیش کر رہا ہے، کیونکہ برے اعمال اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم نہ کیا تو اسے اس کے برے اعمال کے حساب سے ایک عرصے تک کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے صحیح ایمان لایا جائے اور پھر نیک اعمال کیے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آخرت میں اچھی جزا نصیب ہو۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ
ترجمہ، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ ارشاد فرمائے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تسلی رکھیں اور کفر کرنے والے کے کفر پر غمزدہ نہ ہو، کیونکہ اس کا کفر کرنا دنیا و آخرت میں آپ کے لیے کسی طرح نقصان دہ نہیں۔ ان لوگوں کو مرنے کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے ظاہری اعمال کو جانتا ہے اسی طرح ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، تو وہ انہیں اس کی بھی سزا دے گا جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم ان کافروں کو تھوڑی مہلت دیں گے تاکہ وہ اپنی موت تک دنیا کی نعمتوں سے مزے اٹھا لیں، پھر انہیں آخرت میں سخت عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دیں گے، اور وہ جہنم کا عذاب ہے جس سے یہ لوگ کبھی رہائی نہ پا سکیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر اگرچہ کفر اور شرک کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں تو ضرور ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ان کے اقرار سے یہ لازم آتا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو واجب ہوا کہ اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، جبکہ ان جاہلوں کا حال یہ ہے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ شرک اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ ترجمہ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے مملوک، مخلوق اور بندے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے تو زمین و آسمان میں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ہی اپنی ذات اور صفات میں بے نیاز ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بے نیاز نہیں بلکہ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں تعریف کے لائق ہے اگرچہ کوئی بھی اس کی حمد نہ کرے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جاتے اور سمندر ان کی سیاہی پھر اس کے بعد اس پہلی سیاہی کو 7 سمندر مزید بڑھا دیتے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اپنی عظمت کا بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ساری زمین میں موجود تمام درختوں کی کلمے بنا دی جائیں جو خربوں سے بھی خربوں گنا زیادہ ہوں گی، اور لکھنے کے لیے سمندر بلکہ 7 سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور ان کلموں اور سیاہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت مثلا علم، قدرت، صفات کو لکھا جائے تو سارے قلم اور سمندر ختم ہو جائیں، لیکن عظمت الہی کے کلمات ختم نہ ہوں، کیونکہ سمندر 7 ہوں یا کروڑوں جتنے بھی ہوں بہرحال محدود ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، تو متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔
ان میں سے 2 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کے علماء نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ کی مراد ہم لوگ ہیں یا صرف آپ کی قوم؟ ارشاد فرمایا سب مراد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب میں یہ نہیں کہ ہمیں توریت دی گئی ہے اور اس میں ہر چیز کا علم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے قلیل ہے، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کرو تو نفع پاؤ گے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے یہ خیال فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کا قول تو یہ ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، تو قلیل علم اور کثیر خیر کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس صورت یہ آیت مدنی ہوگی۔ نمبر 2، یہودیوں نے قریش سے کہا تھا کہ مکے میں جا کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کا کلام کریں، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ ترجمہ، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کے کمال کو بیان فرمایا، اور اب یہاں سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے سے متعلق کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، تم سب کو پیدا کرنا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جان کو پیدا کرنے کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں، کیونکہ اس کی قدرت تو یہاں تک ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک لفظ کن فرما کر سب کو پیدا کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے افعال کو دیکھنے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہاری باتوں اور عملوں کا بدلہ دے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابی بن خلف اور کفار مکہ کی ایک جماعت نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزار کر ہمیں پیدا فرمایا، جیسے پہلے ہم نطفے کی شکل میں تھے، پھر جمع ہوا خون بنے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنے، پھر ہماری ہڈیاں اور اعضا وغیرہ بنے۔ تخلیق کے ان مراحل کو جاننے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہی گھڑی میں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں گویا کہ فرمایا گیا یہاں بہت آہستگی سے پیدا فرمانا دوسری حکمتوں سے ہے، نہ کہ رب تعالیٰ کی مجبوری کی بنا پر، اور وہاں ایک دم پیدا فرمانے میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار ہوگا، لہذا غائب کو حاضر پر قیاس نہ کرو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ترجمہ، اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کو لوگ پوچھتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ الم ترى، اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا؟ یہاں سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت سے ایک موسم میں رات کے کچھ حصے کو کم کر کے دن میں داخل کر دیتا ہے، اور ایک موسم میں دن کے کچھ حصے کو بڑھا کر رات میں داخل کر دیتا ہے، اور جو وقت ایک میں سے کم کرتا ہے اسے دوسرے میں بڑھا دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو بندوں کے نفع کے لیے کام میں لگا دیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہے گا۔ اور کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے؟ یہ جو عجائبات بیان ہوئے ان پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اس لیے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پوچھتے ہیں وہ سب باطل اور فنا ہونے والے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت و عظمت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی ذات و صفات میں بلندی والا اور بڑائی والا ہے۔
یاد رہے کہ آیت نمبر 29 میں جو سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے، اس میں مقررہ مدت سے مراد قیامت کا دن ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے معین اوقات تک چلتے ہیں؟ جیسے سورج سال کے آخر تک اور چاند مہینے کے آخر تک چلتا ہے۔ نیز خیال رہے کہ اگرچہ بعض کفار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پوجتے ہیں مگر ان بزرگوں کو باطل نہیں کہا جا سکتا، وہ بالکل حق ہے، البتہ ان کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ماں ذکر فرمایا ہے اور یہ لفظ عربی زبان میں بے عقل چیزوں کے لیے آتا ہے، تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جن پتھروں اور درختوں وغیرہ بے جان چیزوں کو لوگ پوجتے ہیں وہ باطل ہیں۔ کیا یہاں یہ لفظ مصدر کے معنی میں ہے، یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا باطل اور جھوٹ ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا کہ دریا میں کشتی اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے بڑے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ الم ترى، کیا تو نے نہ دیکھا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل ذکر کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ دریا میں کشتی اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کے احسان سے چلتی ہے، ورنہ اس کے لیے وہاں ہزارہا آفتیں موجود ہیں جو اس کی روانی میں رکاوٹ بن سکتی اور کشتی کو ڈبو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اس لیے فرمایا تاکہ وہ تمہیں اپنی وحدت، قدرت اور علم کے بعض دلائل اور اپنی قدرت کے عجائبات کی کچھ نشانیاں دکھا دے۔ بے شک کشتی کی روانی میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بلاؤں پر بڑا صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا شکر گزار ہو۔ صبر اور شکر یہ دونوں صفتیں مومن کی ہیں، تو گویا ارشاد فرمایا اس میں ہر مومن کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ کفور۔ ترجمہ: اور جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پر آ پڑتی ہے تو اللہ ہی پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی ہی اعتدال پر رہتا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا ناشکرا ہی کرے گا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پر آ پڑتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب کفار کو سمندری سفر کے دوران پہاڑوں جیسی موجیں نیست و نابود کرنے لگتی ہیں تو وہ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے، اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے اور اسی سے دعا و التجا کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک کو بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے صحیح سلامت ساحل پر پہنچ جاتے تو ان میں سے چند ایک ہی اپنے ایمان اور اخلاص پر قائم رہتے ہیں، ورنہ اکثریت پھر کفر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اکرمہ بن ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ جس سال مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہ سمندر کی طرف بھاگ گیا، وہاں مخالف ہوا نے گھیرا اور خطرے میں پڑ گئے، تو اکرمہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرے سے نجات دے تو میں ضرور دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا اور ان کی اطاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہوا ٹھہر گئی۔ اکرمہ مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے اور اسلام لائے، اور بڑا اخلاص والا اسلام لائے، تو یہ اعتدال پر رہنے والے تھے، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے عہد پورا نہ کیا۔ ان کے بارے میں اگلے جملے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا ناشکرا ہی کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور آرام میں بھول جانا کافروں کا عمل ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا
ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یعنی اے اہل مکہ اپنے رب عز و جل سے ڈرو اور قیامت کے دن سے خوف کرو جس دن ہر انسان نفسی نفسی کہتا ہوگا اور باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ نہ کافروں کی مسلمان اولاد انہیں فائدہ پہنچا سکے گی، نہ مسلمان ماں باپ کافر اولاد کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور ایسا دن ضرور آنا اور دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب لیے جانے اور ان کی جزا دیے جانے کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تو دنیا کی زندگی جس کی تمام نعمتیں اور لذتیں فانی ہیں، وہ تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دیں کہ ان نعمتوں اور لذتوں کے شیفتہ ہو کر ایمان کی نعمت سے محروم رہ جاؤ، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا شیطان دور دراز کی امیدوں میں ڈال کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں گناہوں میں مبتلا نہ کر دے۔ اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد کا بھی رد ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں کوئی عذاب نہ دیا جائے گا، جبکہ عیسائی یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے اس لیے ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدے کی درستی کے بغیر کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا۔ ہاں عقیدہ درست ہوا تو نیک دوست، نیک والدین، نیک اولاد سب کی طرف سے فائدہ متوقع ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ ترجمہ: بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ شان نزول: یہ آیت حارث بن عمر کے بارے میں نازل ہوئی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کا وقت دریافت کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، مجھے خبر دیجئے کہ بارش کب آئے گی، اور میری عورت حاملہ ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ نیز یہ تو مجھے معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا، البتہ مجھے یہ بتائیے کہ آئندہ کل کو میں کیا کروں گا۔ نیز میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میں کہاں مروں گا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت ان اللہ عنده علم الساعہ سے متعلق اہم کلام۔ اس آیت میں 5 چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی اور مخلوق کو علم غیب عطا کیے جانے کے بارے میں سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ترجمہ: غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم غیب آیت میں مذکور 5 چیزوں سے متعلق ہو یا کسی اور چیز کے بارے میں ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے مخلوق بھی غیب جان سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ذاتی علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء العظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معجزہ اور کرامت کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ یہ اس اختصاص کے منافی نہیں جو آیت میں بیان ہوا، بلکہ اس پر کثیر آیتیں اور حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے اور کل کو کیا کرے گا اور کہاں مرے گا، ان امور کی خبریں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء العظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بکثرت دی ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے کی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دیں، تو ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں یعنی حمل کی جمع میں کیا ہے، اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاعیں دی تھیں، اور ان سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو اس آیت کے معنی قطعاً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، اس کے یہ معنی مراد لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا۔
محض باطل اور صدحہ آیات و احادیث کے خلاف ہے۔ نوٹ: اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ الصمصام علی مشکک فی آیت علوم الارحام، یعنی علوم ارحام سے تعلق رکھنے والی آیتوں سے متعلق کلام کا مطالعہ فرمائیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔